نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چائنا میں اس وقت کرونا وائرس کا بڑا شدید قسم کا حملہ ہو چکا ہے۔ وہاں مخصوص علاقوں میں داخل ہونے اور جو لوگ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں ان علاقوں سے نکلنے پر حکومتی سطح پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شرعی پوائنٹ آف ویو سے اس مرض اور وائرس کے بارے میں چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا وبائی مرض، متعدی بیماری کا معاملہ، طاعون کا مرض دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے زبردست تنبیہ، عبرت، آزمائش اور سنگین عذاب کی ایک شکل ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر یہ جملہ آتا ہے ان ھذا الوجع رجز وعذاب او بقیت عذاب عذب به الامم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گلٹیوں کی بیماری یا اس طرح کی وبائی بیماری یا طاعون کا مرض یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، عذاب ہے، یا پچھلی امتوں پر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کی ایک بقیہ شکل ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا اب اگر کسی علاقے کے اندر یہ مرض آ جائے اور اس طرح کا وائرس، اس طرح کی متعدی بیماری یا اس طرح کی وبا پھیل جائے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے وہ بھی حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقع هذا الرجز بأرض فلا تدخلوا عليه واذا وقع وانتم فيها فلا تخرجوا منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کی بیماری کسی زمین کے اندر واقع ہو جائے، کسی مخصوص مقام پر آ جائے تو تم وہاں مت جاؤ، اور اگر تم پہلے سے وہاں پر موجود ہو اور وہاں پر اس طرح کا کوئی وائرس، اس طرح کی کوئی متعدی بیماری آ جائے تو پھر فلا تخرجوا منها، وہاں سے مت نکلو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی واضح طور پر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر طاعون سے متعلق ہے اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ اگر طاعون کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں تم سنو کہ وہاں طاعون کی بیماری آ چکی تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم پہلے سے وہاں پر موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ ان احادیث سے واضح طور پر یہ ہدایت نبوی ہمارے سامنے آ گئی۔ یہاں ایک اہم نقطہ اور ایک اہم سوال کا جواب ضرور سن لینا چاہیے، وہ یہ کہ خود چائنا سے بہت سارے مسلمانوں نے کال کر کے یہ سوال پوچھا، اور کئی سارے لوگ جو ان کے یہاں پر متعلقین ہیں اور لواحقین اور ان کے تمام ورثاء اور ان کے اعزاء اور اقربا، وہ یہ سوال اس وقت بکثرت پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس، پاکستانی تاجر یا اسی طرح کسی اور مشن پر گئے ہوئے یہاں سے کچھ مسلمان وہاں کے مخصوص علاقے کے اندر موجود ہیں تو کیا وہ اس موقع پر وہاں سے نکل سکتے ہیں یا حدیث کی وجہ سے ممانعت ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اصولی طور پر حدیث کا یہ حکم موجود ہے، لہٰذا وہاں پر داخل ہونا یا اب وہاں سے نکلنا یہ درست نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام حضرات محدثین و شراح کرام نے، فقہاء کرام نے یہ علمی نقطہ تحریر فرمایا کہ اگر عقیدہ درست ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ میں موت سے فرار اختیار کرتے ہوئے نہیں نکل رہا، اور جو کچھ تندرستی، صحت، بیماری، موت، مرض، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ ہی مؤثر حقیقی ہے، اگر یہ عقیدہ درست ہو اور عقیدہ پختہ ہو، جیسا کہ طحاوی کے اندر اور مبسوط وغیرہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے اما اذا کان یعلم ان کل شیء بقدر وانه لا یصیبه الا ما كتب اللہ تعالی فلا بأس بان يدخل ويخرج۔ اگر اس کا یہ عقیدہ پختہ ہو اور وہ جانتا ہو کہ ہر چیز تقدیر کے اندر لکھی گئی ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ رب العزت نے تقدیر کے اندر لکھ دی ہے، اگر اس کا یہ نظریہ، موقف اور عقیدہ پکا ہے تو پھر اس کے داخل ہونے اور خارج ہونے، انٹر ہونے یا ایگزٹ ہونے سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، شرعی طور پر اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ لہذا موت سے بچ کر کے
میں یہاں سے نکل رہا ہوں، یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر بھی ایک لفظ آتا ہے کہ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنَ الْمَوْتِ، یعنی موت سے فرار اختیار کرنے کے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وہاں سے نہ نکلو۔ کسی اور ضرورت سے اگر نکلنا ہے تو ٹھیک ہے، نکل سکتے ہیں، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے، صحت کے لیے، یا انسان سوچتا ہے کہ میں اب اس ماحول میں جب چاروں طرف سے پابندیاں لگ گئی ہیں، سڑکیں ویران ہو گئی، آنا جانا معطل اور مشکل ہو چکا، تو اس جیسے ماحول کے اندر میں اپنا مشن، اپنی تعلیم، اپنی تجارت، اپنا بزنس جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو جس مقصد کے لیے میں یہاں پر آیا ہوا تھا اب وہ مقصد میرا پورا نہیں، اس بنیاد پر اگر وہ نکلتا ہے اور عقیدہ اس کا درست ہے تو شرعی طور پر ان علاقوں سے کسی کے نکلنے پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ اور کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شرعاً ان کا نکلنا جائز ہے اور اس کی شرعی طور پر گنجائش موجود ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں اور ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ دیکھیں یہ مرض اور یہ وائرس ان علاقوں میں کیوں پیدا ہوا، ہمیں مکمل طور پر تحقیق کے ساتھ تو کوئی بات ہمارے سامنے نہیں، البتہ جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ وہاں پر حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بلیاں، چوہے، چمگاڈر، ان کا سوپ اور ان کو کھانے اور مسلسل کھانے اور ان جیسے حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کے استعمال اور ان کو خوراک اور غذا بنانے کی وجہ سے یہ وائرس وہاں پر پھیلا ہے، اور بڑا سنگین اور خطرناک قسم کا وائرس ہے، لوگوں کی اموات بکثرت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر یاد رکھیے جب یہ بات ہے تو اب آ جائیے قرآن کریم کی طرف۔ اب یہ موقع آ چکا ہے پوری دنیا کو اور چائنا کی عوام کو دعوت اسلام دینے کا، تبلیغ اسلام کا ایک بڑا پر حکمت، بر موقع، بر محل تمام مسلمانوں کے پاس ایک دعوتی اس وقت شاندار اللہ رب العزت کی طرف سے موقع بہم اور ایک بہت اعلیٰ موقع مل چکا ہے، اور اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کے اندر جو کچھ حلال اور طیب چیزیں ہوں ان کو کھاؤ۔ اللہ نے ان جانوروں کو پہلے ہی حرام قرار دیا ہوا ہے، بلی، کتے، خنزیر، چمگاڈر، کیڑے مکوڑے، چوہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پہلے سے ہی حرام قرار دیا ہوا ہے، ان کو شرعی اعتبار سے ان کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آج ان کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بیان فرمائی ان میں ایک یہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، طیب اور پاکیزہ اور حلال چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور خبائث کو، غلاظت والی چیزوں کو، گندی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اللہ کی شریعت نے ان کو حرام قرار دیا۔ تو آج جن چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسلام 1400 سال پہلے ان چیزوں کو حرام قرار دے چکا ہے۔ آج جن چیزوں سے ممانعت، بچنے اور رکنے کی تدبیریں اختیار کرنے کی ہدایتیں کی جا رہی ہیں، یہ ہدایت قرآن و حدیث کے اندر 1400 سال پہلے آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اس مرض سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ 5 مرتبہ دن میں انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ تو بتائیے کیا نظافت اور صفائی اسلام کے اندر زبردست تاکیدی احکام کے طور پر موجود نہیں ہے؟ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا، اور 5 مرتبہ وضو کرنے کا کیا اسلام کے اندر حکم موجود نہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے ہاتھ منہ دھونے چاہیے، تو وضو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چہرہ دھویا جاتا ہے، ہاتھ اور پیر دھوئے جاتے ہیں، چہرے کے اندر پانی ملا جاتا ہے، ناک اور اسی طریقے سے منہ کے اندر کلی کر کے پانی استعمال کیا جاتا ہے، ایک نہیں بار بار کیا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ فرض ہے، 1 مرتبہ چہرہ دھونا ضروری ہے، لیکن پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ دھو، سنت اس طریقے سے ادا ہوگی، اور کلی 3 مرتبہ کرو۔ تو یہ سارے کے سارے جو وضو کا تصور ہے، حرام چیزوں سے بچنے کا تصور ہے، یہ سارا تصور اسلام پہلے ہی دے چکا ہے۔ اسلام ایک ایسا صاف ستھرا پاکیزہ وہ دین فطرت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر عمل کرنے کے نتیجے کے اندر ان جراثیموں اور ان شیطانی بیماریوں
शैतानी नुकूज से बचाव की भी गारंटी अता फरमाई है। और फिर जाहिर है दीन फितरत इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पर अमल करने के नतीजे में दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी भलाई है। बल्कि मैं तो इस वक्त एक और चीज सोच रहा हूं, और वो क्या, वो ये कि इस वक्त जो कुछ तदाबीर सामने आ रही हैं और जो कुछ सरकारी और रियासती और हुकूमती सतह पर जो हिदायत दी जा रही हैं, ये सारी की सारी हिदायत इस्लाम, कुरान और सुन्नत, अहादीस तज्रिबा के अंदर पहले से मौजूद है। इन हशरातुल अर्ज़ को खाने से मना किया गया, कुरान करीम पहले ही इनको हराम करार दे चुका है। वजू करने का, हाथ मुंह धोने का हुक्म दिया जा रहा है, हिदायत पेश की जा रही है, इस्लाम के अंदर पहले से वो अहकाम मौजूद है। इसी तरीके से कहा यह जा रहा है कि वो जो हुयान का इलाका, चाइना का वो मखसूस इलाका, उसको सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि लोग अब वहां से ना निकलें। तो मैंने अभी आपके सामने बुखारी मुस्लिम की हदीसें पढ़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहादीस मुबारका के अंदर, उन अहादीस तज्रिबा के अंदर क्या इरशाद फरमा रहे हैं, फला तद इज़ा वक़ा हाज़ा रिज्ज़ बिअर्दिन फला तदखुलू अलैहि व इज़ा वक़ा व अंतुम फीहा फला तखरुजू मिनहा। अगर ये वबा, अगर इस तरह का वायरस किसी जगह के अंदर हो तो तुम वहां मत जाओ, एंटर मत हो। और अगर वहां पर ये मर्ज आया इस हाल में कि तुम पहले से वहां पर मौजूद थे, तो अब कहा जा रहा है फला तखरुजू मिनहा, वहां से मत निकलो। तो ये जो बॉर्डर को सील किया जा रहा है और ये जो मना किया जा रहा है कि वहां पर एंटर भी ना हो, एग्जिट भी ना हो, तो ये जो हुक्म दिया जा रहा है, क्या अहादीस में पहले से ये हुक्म मौजूद नहीं है? ये सारे अहकाम मौजूद हैं। फिर आगे चलिए कि अब हम भी ये कहते हैं, और जाहिर है ये हम इसलिए कहते हैं कि ये इस्लाम ही का हुक्म है कि पाकिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क, बल्कि जायज़ मामलात के अंदर जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी तमाम तिब्बी तदाबीर और हिदायत और रियासती सतह पर बचाव की जितनी तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है, इस्लाम और शरीयत का तकादा भी यह है कि उन तमाम हिदायत और तदाबीर को इख्तियार किया जाए। चुनाचे फुक़हाए कराम ने बड़ी वजाहत के साथ ये मसला लिखा है कि अगर खरबूजे की वजह से हैज़े की वबा और बीमारी किसी शहर और किसी मखसूस इलाके के अंदर फैल जाए और हाकिम वक़्त, रियासत वक़्त, हुकूमत वक़्त अगर खरबूजे के खाने पर पाबंदी लगा दे तो शरई तौर पर भी खरबूजे का खाना ममनू हो जाएगा। इसलिए कि तसर्रुफुल इमाम बिर्रइयति मनूतुम बिल मसलहा, हुकूमत का तसर्रुफ रईयत के साथ, अवाम के साथ, ये मसलहत के साथ जुड़ा हुआ है। हुकूमत जब कोई हुक्म दे और उसके अंदर किसी किस्म का फायदा और मसलहत हो तो उसको इख्तियार करना शरअन भी जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम्हारे दरमियान में उलुल अम्र हैं। उलुल अम्र किनको कहते हैं? जिनके पास किसी चीज का निज़ाम व इंतज़ाम हो। चूंकि फ़िक़्ह के मसाइल का निज़ाम इंतज़ाम उलमा और फ़ुक़हा के पास है, लिहाजा उनकी इताअत ज़रूरी है। और रियासत और सरकार और हुकूमत और निज़ाम ममलकत का ढांचा, ये हुकूमती अफराद, हुक्काम और अरबाबी इक़्तिदार के हाथ में होता है। लिहाजा उनकी जायज़ तदाबीर और इख्तियार और तदाबीर को इख्तियार करना और उनकी हिदायत को इख्तियार करना शरअन भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस सिलसिले में जितनी शरई हिदायत हैं, ये सारी की सारी हिदायत कुरान और सुन्नत के अंदर पहले से मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मौके पर इन हिदायत पर अमल करें। और मैं चाइना में रहने वाले मुसलमानों को, बल्कि दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को मुतवज्जे करना ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए इस्लाम की कैसी पाकीज़ा तालीमात पहले से इस्लाम के अंदर मौजूद है, कैसी शानदार फितरी तालीमात मौजूद हैं। अगर उन इलाकों से निकलने और आने पर पाबंदी लगाई जा रही है तो बुखारी मुस्लिम ने पहले से पाबंदी लगाई हुई है। अगर वहां पर यह कहा जा रहा है कि तुम वुजू करो, पाकी और सफाई का एहतमाम करो और प्रॉपर अपने जिस्म को साफ रखो, पाक रखो, अगर आज ये कहा जा रहा है कि सफाई का एहतमाम करो, तो इस्लाम पहले से सफाई पर जोर देता आ रहा है, ताकीद करता हुआ आ रहा है। इसको ईमान का एक जुज़ और ईमान का एक हिस्सा करार दिया गया है। इसी तरीके से अगर आज ये कहा जा रहा है कि इन कीड़े मकोड़ों को मत खाओ, तो इस्लाम तो पहले से सख्ती के साथ इसका हुक्म देता हुआ आ रहा है। इंतहाई सख्ती के साथ इन चीज़ों को हराम, खबाइस, गलीज ग़िज़ाएं कहा गया है और इनसे बचने और दूर रहने का हुक्म दिया है। तो इन तमाम शरई हिदायत पर अमल करें। और ये सारी आयात और ये सारी अहादीस तज्रिबा आज गैर मुस्लिमों के सामने पेश करने की ज़रूरत है।
اور ان کو کہا جائے کہ آ جاؤ اسلام دین فطرت کی طرف۔ اور پھر میں عرض کروں یہ جو آیت ہے عجیب نکتہ ہے اور بڑا دلچسپ علمی اور تحقیقی نکتہ ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، سورہ اعراف آیت نمبر 157، آگے کیا آ رہا ہے؟ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ تمام دنیا کے اقوام اور دیگر مذاہب اور دیگر تمام ملل اور مذہب والوں کی طرف سے جو مختلف قسم کے بوجھ تھے اور گردنوں میں جو توق پڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ان تمام بوجھوں سے آزاد کیا، بے شمار خداؤں سے ہٹا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ خدائے برحق کی عبادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، اور ایسی شاندار نبوی تعلیمات کی طرف انسانیت کو آنے اور متوجہ ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعوت اسلام کا فریضہ انجام دیا۔ آج ہم سب کو بھی اسی پر آنا چاہیے اور دعوت دینی چاہیے حکمت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، ناصحانہ جذبے کے ساتھ، ہمدردی، پیار اور محبت کے ساتھ اس انسانیت کو اسلام اور دین فطرت کی طرف لانا چاہیے کہ دیکھو تمہارے سارے مسائل کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، ان فطری تعلیمات کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ان تمام وباؤں اور بیماریوں سے بچنے کی دعائیں کیا ہیں، وظیفہ کیا ہے؟ تو اس میں 2 دعائیں یاد کر لینی چاہیے اور ان کا مسلسل ورد رکھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں برص سے، کوڑ کی بیماری سے، دماغی خرابیوں سے، اور اسی طرح تمام بری بیماریوں سے۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس مسنون دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ درس قرآن www.درسقرآن.com